جو آبادی تھی اس کے پیش نظر حلقہ بندیاں ہوئیں، اس تناسب سے یوسیز بنائی گئیں، اور آپ نے ابھی کسی دوست کا نام لیا کہ انہوں نے یہ کہا اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جون میں حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہوا، لیکن اتنا اچھا ہو رہا ہے انہوں نے آبادی کے تناسب سے یوسیز نہیں بڑھائی، اور اس لحاظ سے آبادی کے تناسب سے یہ یوسیز 125 کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ میئر اور ڈپٹی میئر کا جو الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر لوگ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی خرید و فروخت ہو رہی ہے، عوام ڈائریکٹ ووٹ دینے کی بات کی جائے تاکہ آپ کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر آپ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک بات کے اوپر ٹھہرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ اور ہم جو لوگ کھڑے ہیں ان کی عین خواہش کے مطابق یہ ترمیم کی گئی ہے کہ وہ خالی وہ یوسیز کے لوگوں کو نہیں چنیں گے، میئر اور ڈپٹی میئرز جو ہے اس کا الیکشن بھی ہوگا، یوسیز بڑھیں گی، آبادی کے تناسب کے لحاظ سے حلقہ بندیاں ہوں گی. یہ نہیں کہا گیا، یہ الیکشن روکنے کا بل نہیں تھا، یہ الیکشن بہتر طور پہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ پہنچنے کے لیے جو ہے ترمیم جو ہے پیش کی گئی ہے، جسے یونینیمسلی نیشنل اسمبلی نے اپروو کیا. اچھا سر، پھر الیکشن اس کا مطلب ہے کہ 31 کو ہی ہوں گے، یعنی دسمبر میں اسی ماہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جی، الیکشن کے لیے تو الیکشن کمیشن بتایا گیا کہ الیکشن کب ہو گیا. الیکشن کمیشن جب تیار ہوگا اس کو الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانا ہے جی آئین اور قانون کے مطابق. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن روک دیں، ہم نے تو یہ کہا عوامی نمائندے عوام کے تناسب کے لحاظ سے چنے جانے چاہیے. حلقہ بندی جو ہے وہ عوام کی آبادی کے لحاظ سے جو ہے جو سیٹ پروسیجر ہے، حلقہ بندیاں باقی صوبوں میں بھی ہوئی ہیں، یہ قانون جو ہے آئی سی ٹی کی حد تک تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ اگر ایک آپ نے تناسب رکھا ہوا ہے، اسلام آباد کو اس سے کیوں ڈپرائیو کیا جائے؟ اچھا سر، ایک آپ کو بریکنگ بھی ساتھ دوں. آج اسد عمر کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ جو ہی قانون سازی ہوگی ہم عدالت سے رجوع کریں گے. تو اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کورٹ کچہری جانے سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا، اور جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جو وہ بات آج کرتے ہیں شام کو اس کی تردید آ جاتی ہے، اور وہ اس بات پر کبھی قائم دائم نہیں رہتے. میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ جو جمعہ جو ہے کہ فرائیڈے کے روز بہت کچھ ہونے جا رہا تھا وہ نہیں ہو سکا. میں نے تو 26 مئی کی جو بات جو سنی تھی وہ آپ کے سامنے جو وہ نہیں ہو سکی. میں نے تو اس موجودہ برابر میں یونیورسٹی بننے کی بات سنی تھی وہ نہیں ہو سکی. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ عوام کو سستی کنوینس رکشا جو ہے وہ آپ سے کلومیٹر کے جو پیسے لیتا ہے وہ آپ نے کہا کہ ہیلی کاپٹر اس کرائے میں اس میں سفر کرنا شروع آپ نے کر دیا. تو میں تو کہتا ہوں ان کا تو سوچ، ان کی جو خیال ہے وہ تو ایک اپنا ان کی سوچ ہے، وہ ہو سکتی ہے. ہر انسان جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹرین ہیں اور پولیٹیشنز ہیں، تو وہ جو سوچتے ہوں گے اپنے لحاظ سے سوچتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے. لیکن میں تو اپنی آپ کو بات بتاؤں گا نا، بات یہ بتاؤں گا کہ پارلیمان عوام جو ہیں ان کا نمائندہ ایوان ہے. یہاں پہ عوامی نمائندے پورے پاکستان سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جہاں پہ جو آئین سازی قانون سازی ہوتی ہے وہ عوام کے دلوں کی آواز ہوتی ہے، وہ آئین کے مطابق ہوتی ہے. کورٹ کچہری اس کے لحاظ سے فیصلے صادر کرتی ہے. اچھا سر، ایک بات بڑی آخری پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کا تسلی سے مجھے جواب ملے گا. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، سب چلے گئے. وہ کہتے ہیں استعفے 11 کو دیے، اپریل کو 13 کو منظور ہو گئے، پھر 11 استعفے ہمارے اگین کسی مہینے میں اگلے مئی میں قبول کر کے الیکشن ہو گئے. اینی وے ان میں سے 10 جو ہے، ایک تو واپس آ گئے، 10 جو ہیں وہ نئے آ گئے اس میں، جس میں عمران خان نے ابھی پھر خط لکھا گیا تھا کہ وہ اجتماعی استعفے کے لیے دوبارہ اسمبلی آنا چاہتے ہیں. کیا خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے پارلیمنٹرینز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ جو ہمارا آئین اور قانون ہماری پارلیمان جو ہے رہائش بھی دیتی ہے، ان کا اکاؤنٹ کھول کے ان کو سیلری بھی دیتی ہے، ان کو میڈیکل کی فیسلٹیز بھی دیتی ہے، ان کو ٹریولنگ کی فیسلٹیز بھی دیتی ہے. آپ یقین کر لیں، نہیں یقین آئے تو آپ جا کے پارلیمان جو ہے لاجز جو ہے
ان کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. جو آدمی پارلیمان کے گیٹ سے نکلتا اور داخل ہوتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس نے استعفیٰ نہیں دیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پارلیمان کے اندر میں نے کھڑے ہو کے ایک کسی پارلیمنٹرین کو کہا تھا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا. باقی لوگوں نے ریزگنیشن جو یہاں پریزنٹ کیے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیریو ٹائپ کیے ہوئے استعفے تھے، اور ان استعفوں کا قانون رولز کے مطابق جب تک استعفیٰ آپ کا ہینڈ ریٹن نہ ہو، آپ سامنے پیش ہو کے اس کی تصدیق نہ کریں، اس وقت تک اسپیکر تو اس کو آگے پوسٹ آفس کی طرح نہیں بھیجے گا. تو ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ یہاں پہ آئیں، ان کی تصدیق کریں تاکہ وہ آگے ٹرانسمٹ کیا جائے الیکشن کمیشن کو، تاکہ آپ ڈی نوٹیفائی ہوں. جن لوگوں کے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئے ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو ہے باقاعدہ الیکشن کروائے، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر الیکشن بھی لڑا. الیکشن لڑنے کے بعد دوبارہ وہ پارلیمان نہ آئے. بات میرا کہنا یہ ہے کہ پبلک ایکسچیکر کا اتنی ہیوج اماؤنٹ آپ خرچ کروانے کے بعد اگر اس قسم کی صورتحال رہے گی تو میں کیسے مانوں؟ اب وہ آئیں گے تحریک انصاف والے لوگ انڈیویجولی، یا کہ چونکہ اسپیکر نے تو لکھ دیا ہے، اگر نہیں آتے تو پھر اسپیکر نے تو یہ کہا جس کو ریزگنیشن دینا ہے وہ رولز کے مطابق آ کے اپنا ریزگنیشن پیش کرے تاکہ میں قانون رولز کے مطابق میں اس کے اوپر ایکشن لے سکوں. اور جاتے جاتے ایک آخری رائے پنجاب کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون کے پاس اکثریت ہے، اور ڈیفینیٹلی جو بھی وہاں صورتحال بنے گی، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ سیٹ اپ جس طریقے سے انہوں نے لوگ اکٹھے کیے تھے وہ لوگ تتر بتر ہو چکے ہیں. اگر وہ ان کے پاس لوگ انٹیکٹ ہوتے تو گورنر صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ آپ ووٹ کا اعتماد کا ووٹ لیں، تو یقینی طور پہ یہ 4 بجے کے بجائے 3 بجے پارلیمان میں اکٹھے ہو کے اعتماد کا ووٹ لیتے. وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کی میڈیا کو دیکھ کے اپنی رائے قائم کرتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پہ بد اعتمادی چل رہی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ آپ ہوں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتے ہیں جی ہم نے تو اسمبلی توڑنے کے لیے جو ہے لکھ کے آپ کو دے دی ہے. تو بھائی یہ باتیں خالی جو ہے کہنے کہلوانے کی حد تک ہے، ادروائز نہیں ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو سیٹ اپ پرویز الہی صاحب کا تھا وہ اپنی قانونی آئینی حیثیت ہو چکا ہے، اور اب آئندہ جو کچھ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہوگا. جی بالکل. اس وقت جو آبادی تھی اس کے پیش نظر حلقہ بندیاں ہوئی، اس تناسب سے یوسیز بنائی گئی. اور آپ نے ابھی کسی دوست کا نام لیا کہ انہوں نے یہ کہا، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جون میں حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہوا، لیکن اتنا اچھا ہو رہا ہے انہوں نے آبادی کے تناسب سے یوسیز نہیں بڑھائی، اور اس لحاظ سے آبادی کے تناسب سے یہ یوسیز 125 کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ میئر اور ڈپٹی میئر کا جو الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر لوگ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی خرید و فروخت ہو رہی ہے. عوام ڈائریکٹ ووٹ دینے کی بات کی جائے تاکہ آپ کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر آپ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک بات کے اوپر ٹھہرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ اور ہم